فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی، چکی خود اپنے ہاتھ سے چلاتی، ہاتھوں پہ نشان گٹے پڑ جاتے تھے، جھاڑو اپنے گھر سے ہاتھ میں دیتی تھی، خاک اڑتی اور ان کے کپڑوں پہ پڑتی تھی، مشکیزہ اپنے ہاتھ سے پانی بھر کے لاتی تھی اور جسم پر پٹے کے نشان پڑ جاتے تھے مشکیزے کے۔ اور ایک روز جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام خادم تقسیم فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہاں حاضر ہوئی اور اپنے بابا سے خادم مانگا کہ مجھے بھی گھر کے کام کے لیے خادم عنایت فرمائیے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو جو جواب دیا وہ ایک ذری اصول تھا اس قیادت کا اور اس انقلاب کے قائد کا، اتق اللہ یا فاطمہ وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكَ وَعَمِلِي عَمَلَ أَهْلِكَ هِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْخَادِمِ کہ اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، اپنے رب کے فرائض ادا کرتی رہو اور دیکھو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر کے کام میں لگی رہو۔ جو خادم تم مجھ سے مانگ رہی ہو یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے زندگی جو تم گزار رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرب اور ولایت کی جن منزلوں سے تمہیں گزار رہے ہیں اور جو تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ سب مراحل طے کرو۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ کس طرح گھر پہ نافذ ہو رہا ہے وہ انقلاب۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کا کام اور اپنا ذاتی کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ کان یخیط ثوبہ، بخاری شریف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یخسف نعلہ، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں میں پابند خود لگایا کرتے تھے، اپنے جوتے کی مرمت خود کیا کرتے تھے۔ کان یعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم، یہ گواہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے وہ سب کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے جو مدینہ کے شہر میں گھروں میں لوگ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، عام آدمی کی طرح۔ جوتوں کو مرمت کرنا، کپڑوں کو پابند لگانا، وہ سرور کونین ہوتے ہوئے، سید الاولین و سید الآخرین ہوتے ہوئے، حبیب رب العالمین ہوتے ہوئے خود اپنے ہاتھ سے اپنے کام کیا کرتے تھے۔ سودا سلف خود خرید کے لایا کرتے تھے، ٹوکری خود اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں دیجیے ہم لے جاتے ہیں، آپ فرمایا کرتے ہیں جس کا سودا ہے وہ خود لے کے جائے گا۔ آپ نے یہ دوستو ایک جھوٹا وقار ہوتا ہے، فالس پریسٹیج، کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے وقار کے خلاف ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا، خود اپنا کام، جس طرح آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نمائشی اور کھوکھلی زندگی ہوتی ہے۔ اسی طرح کا جھوٹا وقار اس معاشرے میں بھی تھا اور لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو باعث عار سمجھتے تھے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جھوٹے وقار کے خلاف جہاد کیا، خود اپنے ہاتھ سے اپنا کام کیا۔ ہم دوستوں چلے گئے مغرب کی طرف، ہم امریکہ کی طرف چلے گئے کہ دیکھو وہاں لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، وہ کیسے مضبوط معاشرے ہیں اور کتنی مضبوط قدریں ہیں ان کی۔ ہم نے اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا، ہم ان سے مروب ہو گئے، ان سے عابد زدہ ہو گئے کہ سب کام دیکھو لوگ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ معاشرہ تو اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے بند کر لی آنکھیں اپنے ورثے سے۔ ہم نے 1400 سال پہلے نہیں دیکھا کہ مدینہ کے گھروں میں اور گلیوں میں ہمارا آقا خود اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کر رہا، بغیر تجزیے کے اور بغیر اپنے ماخذ اور اپنے ذخیرے کو جانے ہوئے ہم مروب ہوتے چلے گئے۔ یہ بھی ایک اقوام کی زندگی میں ایک حالت ہوتی ہے، بے چارگی کی حالت، جس میں قومیں ہیبت زدہ ہوتی ہیں، غیروں سے مروب ہوتی ہیں۔ مجھے فکرہ ابن خلدون کا یاد آ گیا، کتنی اچھی بات اس نے کہی۔ اس نے کہا کہ میں قوموں کے زوال کے اسباب کا تجزیہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا جب کوئی قوم اپنے انحطاط کے آخری مرحلے میں ہوتی ہے تو اس قوم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، وہ غیروں کی طرف